بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلی انبیاء کو نہیں دی گئی تھی۔ پہلا، 1 مہینے کے راہ سے میرا ریپ ڈال کر میری مدد کی گئی۔ دوسرا، میرے لیے تمام زمین میں نماز پڑھنے اور پاکی حاصل کرنے کی اجازت ہے، اس لیے میری امت کے جس آدمی کی نماز کا وقت جہاں بھی آ جائے اسے وہی پڑھ لینی چاہیے۔ نمبر 3، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ نمبر 4، پہلے انبیاء خاص اپنی قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ نمبر 5، مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 438۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک رنگین باریک پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف پردے کے لیے لٹکا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو، کیونکہ اس پر نقش شدہ تصاویر برابر میرے نماز میں خلل انداز ہوتی رہی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 374۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بچھونے پر نماز پڑھتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے اور قبلے کے درمیان اس طرح لیٹی ہوتی جیسے نماز کے لیے جنازہ رکھا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 383۔ ہم صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پھر سخت گرمی کی وجہ سے کوئی ہم میں سے اپنے کپڑے کا کنارہ سجدے کی جگہ رکھ لیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 385۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہمارے طرح قبلے کی طرف منہ کیا اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے، بس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 391۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، بس جب وہ اس کا اقرار کر لیں اور ہماری طرح نماز پڑھنے لگے اور ہمارے قبلے کی طرف نماز میں منہ کریں اور ہمارے ذبیحہ کو کھانے لگے تو ان کا خون اور ان کے اموال ہم پر حرام ہو گئے، مگر کسی حق کے بدلے اور باطن میں ان کا حساب اللہ پر رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 392۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر تشریف لے گئے تو اس کے چاروں کونوں میں آپ نے دعا کی اور نماز نہیں پڑھی۔ پھر جب باہر تشریف لائے تو 2 رکعت نماز کعبہ کے سامنے پڑھی، فرمایا یہی قبلہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 398۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے سامنے یا اپنے دائیں طرف نہ تھوکا کرو، البتہ بائیں طرف یا بائیں قدم کے پیچھے تھوک سکتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 412۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے زمین میں چھپا دینا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 415۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں جہاں تک ممکن ہوتا دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے، طہارت کے وقت بھی، کنگھا کرنے اور جوتا پہننے میں بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 426۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو آپ اپنی چادر کو بار بار چہرے پر ڈالتے، جب کچھ افاقہ ہوتا تو اپنے مبارک چہرے سے چادر ہٹا دیتے۔ آپ نے اسی اضطراب و پریشانی کی حالت میں فرمایا، یہود و نصارہ پر خدا کی پھٹکار ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ یہ فرما کر امت کو ایسے کاموں سے ڈراتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 335۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 437۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 444۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم اپنے مصلی پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور یا خارج نہ کرو تو ملائکہ تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت کیجیے، اے اللہ اس پر رحم کیجیے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 445۔